السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر وقت دو تین آپشن موجود ہوتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں ہے، پس پردہ بہت کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ اب یہ دعویٰ جو پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں کیا جا رہا تھا کہ خان عید الاضحیٰ سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد بھی اسلام آباد میں موجود ہے۔ شہر اقتدار کے کئی کریڈیبل صحافی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یا تو خان کو عید الاضحیٰ سے پہلے پرول پر رہا کر دیا جائے گا، یا جو خان کی 5 جون کو سزا معطلی والی درخواست سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہے اس میں خان کی رہائی ہو جائے گی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں خان کی عید الاضحیٰ سے پہلے رہائی کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ اڈیالہ سے بھی ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے، پی ٹی آئی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس خبر کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو پچھلے 48 گھنٹے پی ٹی آئی کے لیے زبردست تھے، پہلی کامیابی پی ٹی آئی کو ملی، اور پچھلے 48 گھنٹے کے اندر خاص طور پر نون لیگ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھے۔ جس ایک بات کو لے کر نون لیگ پچھلے 2 سالوں سے خوفزدہ تھی یا پریشان تھی، وہی کام پچھلے 48 گھنٹوں میں نون لیگ کے ساتھ ہوا۔ سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال کا الیکشن اور اس کے اصل نتائج، تو اصل نتائج نے نون لیگیوں کی نیندیں حرام کی ہیں کہ پوری پنجاب حکومت کی سرکاری انتظامیہ کو، سرکاری وسائل کو لگانے کے باوجود، اربوں روپے کے سمڑیال کے پی پی حلقہ 52 میں فنڈز لگانے کے باوجود لوگوں نے خان کے امیدوار فاخر نشاط گھمن کو ووٹ دیا۔ جو کچھ پی ٹی آئی نے سمڑیال کے اس حلقے میں کر دیا، یقین جانے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا سٹرونگ کم بیک تو پی ٹی آئی کے امیدوار نے سب کو ہلا دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ فارم 45 کو 47 میں تبدیل کیا گیا، آر او آفس کو تالے لگائے گئے، پولیس کی بھاری نفری آر او آفس میں تعینات کر کے نون لیگی امیدوار ہینا ارشد وڑائچ کے حق میں ٹھپے لگوائے گئے۔ یہ بات کی بات ہے، لیکن جس طرح پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نکلے، جس طرح لوگوں نے خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا، تو پی ٹی آئی کو مبارک ہو۔ لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط سائیڈ پہ کھڑا ہے۔ یہی فرق ہے مقبولیت کا اور اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت کا۔ تو پی ٹی آئی کے لیے پچھلے 48 گھنٹے بڑے زبردست تھے۔ اب یہ خبر جو پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی کہ خان عید الاضحیٰ سے پہلے رہا ہو جائیں گے، یعنی 3 بہت کریڈیبل سورسز دعویٰ کر رہے تھے، حفیظ اللہ نیازی، مظہر برلاس، پھر انصار عباسی۔ انصار عباسی کا جو دعویٰ تھا وہ ذرا مختلف تھا، لیکن ان کی خبر میں ایک بات مشترک تھی، یعنی مظہر برلاس یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ امریکہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد اس وقت اسلام آباد موجود ہے۔ کچھ ڈاکٹرز اس وفد میں ہیں جو خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فیصلہ کن ملاقات ہونی ہے جس میں سارے منظرنامے کو طے کیا جائے گا۔ 3 دن پہلے خان کا ایک ٹویٹ اڈیالہ سے آیا جس نے یہ تاثر ختم کر دیا کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ جو بھی رابطے تھے وہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ خان نے ایک سخت ٹویٹ کیا جس میں ڈائریکٹ عاصم منیر کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اور ساری بات چیت جو پچھلے کئی سالوں سے گردش کر رہی تھی، جب آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا، خان نے ایک دفعہ پھر سارا قصہ بیان کیا۔ اسی وجہ سے شہر اقتدار کے اندر جو خان کی رہائی کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھیں وہ دم توڑ گئیں۔ لیکن مظہر برلاس اپنی خبر پر قائم کہ خان کو عید الاضحیٰ سے پہلے رہا کیا جائے گا۔ حفیظ اللہ نیازی بھی اپنی خبر پر قائم ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے خان رہا ہوں گے، جبکہ انصار عباسی نے یہ خبر دی کہ امریکہ کا وہ اعلیٰ سطحی وفد جو خان سے ملاقات کے لیے آیا، اس کی اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انصار عباسی کا دعویٰ ہے کہ خان نے اس امریکی وفد سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ مظہر برلاس اور دیگر جرنلسٹ کہتے ہیں کہ خان کی 2-3 امریکی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب 5 جون کو یعنی 2 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان کی القادری ٹرسٹ کیس کی سزا معطلی والی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت سے مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی ان سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں رکھتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ خان کی رہائی عدالتوں کے ذریعے نہیں ہونی، نہ کسی جج نے خود سے فیصلہ دینا ہے کہ خان کی رہائی ہو جائے۔ جب تک پیچھے سے کوئی سگنل نہیں آئے گا، جب تک اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عدالتوں کو نہیں کہے گی خان کو رہا کرنے کا، تب تک رہائی نہیں ہوگی۔
اگر اسٹیبلشمنٹ نے واقعی خان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے جو کہ حفیظ اللہ نیازی اور مظہر برلاس کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی خبریں درست ثابت ہوں گی اور خان رہا ہو جائے گا۔ البتہ کرنٹ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اگر میری رائے آپ پوچھیں خان کے ٹویٹ کو دیکھنے کے بعد، خاص طور پر سمڑیال الیکشن کے نتائج اس پر جو خان کا رد عمل آیا جس میں خان نے پی ٹی آئی کو تیار رہنے کا حکم دیا، خان نے کہا کہ وقت اور جگہ کا تعین اس دفعہ میں کروں گا، میں بطور پارٹی چیئرمین خود اڈیالہ سے پوری تحریک کو لیڈ کروں گا۔ عید الاضحیٰ کے بعد کس ٹائم یہ تحریک شروع ہوگی، کس ٹائم ہم احتجاج کریں گے، اب کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ میں خود کروں گا، یعنی اختیار خان نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پچھلے 2 سالوں سے کیا ہو رہا تھا ہم سب جانتے ہیں، گنڈا پور لیڈ کرتے تھے، جب قافلے اسلام آباد پہنچتے تھے درمیان میں گنڈا پور غائب ہو جاتے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ غائب ہو جاتی، کارکنان مایوس ہو جاتے، ریاست کارکنان کو گرفتار کرتی، کئی جگہوں پر گولیاں چلائی گئیں اور لوگوں کو قتل بھی کیا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے جلوس جو اسلام آباد پہنچتے وہ خالی ہاتھ ہی واپس چلے جاتے، تو پی ٹی آئی کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن اس دفعہ کا احتجاج بالکل مختلف ہے۔ خان نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ہدایت دی ہے کہ میں ایک تو خود اس احتجاج کو لیڈ کروں گا، جیل سے احکامات دوں گا، اگر احتجاج میرے کہنے پر ہوا، میری کال پر ہوگا تو احتجاج ختم بھی میری کال پر ہوگا۔ اگر کسی کو احتجاج ختم کروانے کے لیے کوئی بات چیت کرنی ہے تو میرے پاس اڈیالہ آنا پڑے گا، میرے ساتھ بات چیت ہوگی تو ہی احتجاج ختم ہوگا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر تنویر خان کے پرانے دوست ان کی کئی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ 26 نومبر کا جو خان کا احتجاج تھا اسلام آباد میں، اس ٹائم امریکہ سے خاص طور پر ان کو بلایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقات کروائی گئی اور ڈاکٹر تنویر نے پھر خان کے ساتھ اڈیالہ میں ملاقاتیں کی تھیں۔ اب ڈاکٹر تنویر کافی عرصے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ خان کے ساتھ ان کی 7 ملاقاتیں ہوئیں، 7 دفعہ خان کو اڈیالہ جیل وہ ملنے گئے اور میری اور خان کی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں خان کو ملنے گیا تو خان کی داڑھی تھی، میں نے کہا کہ آپ نے زیادہ داڑھی کیوں رکھی ہے؟ تو خان نے کہا کہ کیونکہ میری ملاقاتوں پر پابندی تھی، مجھے پی ٹی آئی کی سیاسی لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، تو میں نے یہ بھی سوچا کہ کوئی مجھے ملنے نہیں آ رہا تو میں داڑھی رکھ لوں۔ تو خان تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے خان کو کہا کہ آپ داڑھی میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، کاش میں آپ کی تصویر لے پاتا۔ اب ڈاکٹر تنویر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں جو مذاکرات میں کروا رہا تھا بہت قریب پہنچ گیا تھا، لیکن کانفیڈنس بلڈنگ میز دونوں اطراف سے نہیں ہوئے۔ یعنی خان کہتے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ایک تاثر دے، عدالتوں کو آزاد کرے، عدالتوں میں انٹرفیرنس نہ کرے، جو بھی کیسز ہیں آزادانہ طور پر ان کی سماعت ہونے دی جائے۔ مجھے یقین آ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، ادروائز اگر عدالتوں پر انفلوئنس برقرار رکھنا ہے اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، اور پھر میری طرف سے بھی آپ کوئی توقع نہ رکھیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر تنویر یہ کہتے ہیں کہ خان کو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کا تھوڑا سا ہاتھ ٹھنڈا رکھیں، اوورسیز کو پیغام دیں کہ وہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت بیانات نہ دیں۔ تو خان نے کہا جب تک ایک طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میز نہیں ہوں گے میں اپنی ٹیم کو نہیں روک سکتا، جس وجہ سے مذاکرات حتمی نتائج تک نہیں پہنچے اور یہ معاملات ختم ہوئے۔ ڈاکٹر تنویر کہتے ہیں کہ میں پھر امریکہ چلا گیا اور اس کے بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے تو ملنے آتا رہا لیکن خان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب یہ جو ساری خبریں ہیں خان کی عید سے پہلے رہائی کے حوالے سے، اس میں ایک بات تو مشترکہ ہے، ایک کامن ہے کہ اس دفعہ پھر امریکہ سے کچھ ڈاکٹرز جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک دفعہ پھر بلایا گیا ہے کہ خان سے ملاقات کریں، وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان۔ اب کچھ صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی اڈیالہ میں فیصلہ کن خان سے ملاقات ہو چکی ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی، اور ان کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ بھی خود خان ہے۔ انصار عباسی کی یہ خبر ہے کہ خان نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کیا، جس وجہ سے وہ وفد خالی اسلام آباد سے لاہور آ گیا اور اب وہ عید کے بعد امریکہ چلے جائیں گے، ان کی خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان کا وہ جو آرمی چیف کے حوالے سے ایک ٹویٹ ہے، وہ ٹویٹ دراصل وجہ بنا ہے جس وجہ سے خان کی امریکی ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران جو کانفیڈنس بلڈنگ میز دونوں فریقین کے درمیان تھے، اس کے بعد جب مخصوص نشستوں والا کیس سپریم کورٹ میں چلا، جس طرح کا رویہ وہاں آئینی بینچ نے رکھا، 2 نمبریاں کیں، پھر سمڑیال الیکشن میں جس طرح پورے آر او آفس کو بند کیا گیا، پی ٹی آئی کے ووٹرز کی ایک دفعہ پھر تذلیل کی گئی، پی ٹی آئی کے امیدوار فاخر نشاط گھمن کو ہروایا گیا،
اس سے خان کو پتہ چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ وہی کرتوت کر رہی ہے جو پچھلے 2-2.5 سالوں سے کیے جا رہے تھے، جس وجہ سے خان نے ایک تگڑا ٹویٹ کیا، پی ٹی آئی کے کارکنان کو ہدایت کی کہ احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پچھلے 48 سے 96 گھنٹوں کے اندر جو ماحول بدلا یا خان کی جانب سے دوبارہ سخت موقف اپنایا گیا، اس کی بہت بڑی وجہ عدالتوں میں چلنے والے کیسز کی سماعتیں ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ عدالتیں کتنی آزاد ہیں۔ سرفراز ڈوگر جنہوں نے القادر ٹرسٹ میں خان کی درخواست مقرر کی ہے، وہ 5 جون کو یہ درخواست مقرر نہیں کر رہے تھے، پوری پی ٹی آئی کو احتجاج کرنا پڑا، پھر جا کر تاریخ دی گئی 5 جون کو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن گزر جائے گا اور نیب عید کے بعد کوئی ڈیٹ دے دے گی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایک ہی سماعت کے اندر بہت کچھ ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ بہرحال میں کم از کم اس سیناریو میں اور نظام کو دیکھتے ہوئے زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ البتہ ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔